الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذاني وليا فقد أذنته به الحرب. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. منبر رسول پر رونق افروز معززین، عمائدین، مبلغین، مداحین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر مجھے اپنے گھروں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جیسے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودوں کی صدائیں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور عرض کرتے ہیں امام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا.
آج مجالس ذکر اولیاء کا دوسرا دن ہے اور قابل مبارکباد ہے بسم اللہ کمپاؤنڈ کے غیور عاشقان رسول مسلمانان اہل سنت کہ جنہوں نے 11 روزہ ذکر اولیاء کی اس محفل کو سجا کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا. اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب شرف قبولیت بخشے سب کو، اور اللہ تعالی حضور غوث پاک کے غلاموں میں ہمیں قبول فرمائے. آج ذہن میں بہت سارے مضامین ابھر رہے تھے، کئی موضوعات پر گفتگو کرنے کا جی چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قید اور اس کے آگے کے پروگرامز کی مناسبت سے انشاءاللہ وقت مناسب اور وقت محدود میں اپنی باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. گزارش کروں گا یہ بچے جو یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں تو اگر ان کے ماں باپ ہو تو انہیں سنبھال لیں، اور تھوڑی دیر کے لیے دل جمعی کے ساتھ دل کو بھی حاضر رکھنا ہے، ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے، اور نگاہوں کو بھی اسی طرف مبذول رکھنا ہے. تو انشاءاللہ کچھ پیغام ہم یہاں سے سن سکیں گے، سیکھ سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر فضل خاص فرمائے. سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ امر ان کے لیے کوئی محفل کا انعقاد کرنا، یہ امر کوئی ناجائز بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت قرآن ہے. اور اللہ رب العزت جل شانہ نے ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ اگر صرف آیات قرآن اور اولیاء کی شان اگر اسی پہ گفتگو کی جائے تو مہینوں درکار ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے ولیوں کی شان کو کس طریقے سے اجاگر فرمایا. آپ دیکھیں سورہ یونس ہے، غالباً 11واں پارہ ہے اور 11ویں ہی رکوع کے پاس اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. کیوں خبردار کر رہا ہے؟ کیوں متنبہ کر رہا ہے؟ کیوں الرٹ کر رہا ہے؟ کیوں توجہ دینے کا حکم دے رہا ہے؟ کیوں خبردار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. آپ سمجھتے ہیں جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے، ایسے تو اللہ کی ہر بات اہم ہے، وہ لغو سے پاک ہے، اس کی ہر بات جھوٹ سے پاک ہے، کذب سے پاک ہے، بیکار کی باتیں وہ نہیں کرتا. وہ تو جو کہتا ہے وہ ساری باتیں کارآمد ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رب جب فرمائے الا تو سمجھ جانا چاہیے کہ آگے جو ذکر ہے یہ الا اس ذکر کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. پھر فرمایا انا، خبردار ہو جاؤ، بے شک. کیا فرمایا بولیے ذرا زور سے، آپ بھی کہہ دو. کبھی کبھی تقریر ہوتی ہے تو آپ بھی کہتے ہو نا بے شک. تو اللہ نے کہا آپ تو سننے کے بعد کہتے ہو بے شک، لیکن جب ولیوں کی بات آئی تو اللہ نے پہلے ہی بے شک کر دیا. یعنی بتا دیا کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں
اگر ایمان والے ہو، اگر خدا کے ماننے والے ہو تو اس میں شک مت لانا، شک کو ایک کنارے پہ رکھ دینا. پہلے خبردار کیا اور پھر کہا بے شک الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں. کیا ہے ان کی شان؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں. اور صرف مومن نہیں ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ وہ ہیں جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار بھی ہے، تقوی والے بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہے، متقین بھی ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ چار صفت، یہ چار خصلت، یہ چار خصوصیت ولیوں کی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. اور ولی کون ہے دوستو؟ لمبے لمبے بالوں سے یا جھبے اور قبے سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ولی کا اگر اندازہ کرنا ہے تو جو قرآن نے بتایا ہے اس کے مطابق پرکھو. خوف نہ ہو، غم نہ ہو، ایمان والا ہو، اور پھر ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی والا ہو. اور پھر ایمان والے ہونے میں بھی یہ نہیں کہ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، سب صحیح ہے، نہیں. غوث پاک نے تو اپنے بارے میں صاف لفظوں میں کہا کہ میں اہل سنت سے ہوں. صرف ایمان والا کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا، اہل سنت اب ضروری ہو گیا. اور غوث پاک نے اس کا اظہار کیا کہ مجھے کسی اور طبقے سے مت سمجھنا، کسی اور فرقے سے مت سمجھنا، میں اہل سنت ہوں. تو جو ولی ہوگا وہ اہل سنت میں ہوگا، اہل سنت کے باہر ولی ہو ہی نہیں سکتا. آمنوا وکانوا یتقون. اور پھر آگے اللہ نے ان کی شان کیا بیان کی؟ لہم البشرا، ارے انہی کے لیے تو خوشخبری ہے، انہی کے لیے تو بشارتیں ہیں، انہی کے لیے گڈ نیوز ہے، انہی کے لیے اچھی خبریں ہیں، انہی کے لیے مژدہ جافزا ہے. کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہاں پر ایک چیز اور پتا چلی اسی آیت میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے مر گئے، قبر میں چلے گئے، ختم ہو گئے، مردہ ہے، قرآن ان کی اس بات کی تردید کرتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ وفی الآخرہ کہہ کے کہ جیسے وہ دنیا میں زندہ ہے ایسے ہی آخرت میں زندہ. یہ ایک ہی جملہ ہے، یہ نہیں کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الممات الآخرہ، نہیں، بلکہ حیات الدنیا وفی الآخرہ کہہ کے بتایا کہ اللہ والے جیسے دنیا میں زندہ ہوتے ہیں ایسے ہی پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ سنو، یہ جو اللہ نے بیان کر دیا اللہ اور انا کی قید کے ساتھ، اب ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی کج فہم، کم عقل، بد دماغ یہ سوچے جیسے وہ خود کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے نہیں میں نے جو پہلے کہا تھا وہ غلط تھا، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، میں نے جو پہلے کہا تھا اس میں غلطی تھی لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں اور اب میرا جملہ یہ ہے. سنو، وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں
جو اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لیتے ہیں، اپنے کلمات واپس لیتے ہیں، لیکن اللہ نے جب ولیوں کے بارے میں کچھ کہا تو الا اور انا کی قید لگانے کے بعد، ان کی تعریف بیان کرنے کے بعد دنیا والوں کو کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ولیوں کی شان بیان کر دی وہ کل بھی تھی، اب بھی ہے، اور قیامت تک کہ وہ شان باقی رہے گی۔ لا تبدیل لکلام اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کے کلمے نہیں بدلتے، یہ تو تم ہو جو بات بات میں اپنی باتیں بدل دیتے ہو، ہوا کا رخ دیکھ کر کے اپنا رویہ بدل دیتے ہو، کسی کے سامنے کچھ کہتے ہو، کسی کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کلمے نہیں بدلتے، میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، ایک اور مقام پہ کہا اللہ کا کلام نہیں بدلتا، اور پھر کیا کہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اے دنیا والو، تم نے کامیابی کا معیار الگ الگ شے کو تصور کر لیا۔ کسی نے سوچا کہ میں بہت اچھا مقرر بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا، کسی نے سوچا میں بہت اچھا عالم بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا، کسی نے سوچا میں بہت اچھا نعت پڑھنے والا بن گیا، حافظ بن گیا، قرآن کا قاری بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا، کسی نے سوچا کہ میرے پاس دولت آ گئی میں کامیاب ہو گیا، کسی نے سوچا کہ بمبئی میں میرے پاس گھر آ گیا، فلیٹ آ گیا، بنگلہ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، کسی نے 4 ویلر کے تصور کو کامیابی سمجھ لیا، کسی نے اچھے بزنس کو کامیابی سمجھ لیا، کسی نے خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو کامیابی سمجھ لیا، کسی نے اپنے جو ہے وہ بڑے خاندان کو کامیابی سمجھ لیا۔ لیکن سنو اور اچھی طریقے سے کان کھول کے سنو، یہ سب کامیابی کا معیار آپ کا اور ہمارا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، یہی اصل کامیاب ہے بھائی، انہی کی زندگی صحیح معنوں میں کامیاب زندگی ہے، اور باقی تو ہمارا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ہم تو کٹی پتنگ ہے، ہم تو اس پتے کی مانند ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا کر کے گرے اور ہمارا حشر کیا ہو۔ لیکن اپنے ولیوں کی شان، اپنے ولیوں کا مقام، اپنے ولیوں کا مرتبہ اللہ نے کس شد و مد کے ساتھ بیان کیا، اور پھر 1-2 مقام نہیں، قرآن پاک کی ایسی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات موجود ہے جس میں اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی۔ لیکن چونکہ آپ کے ذوق کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے، اگر میں صرف اور صرف قرآن مقدس کی آیات ہی کو لے کر چلوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذوق جو ہے وہ ساتھ نہ دے، لہٰذا آپ کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا سا میں اور آگے بڑھوں۔ اللہ والوں کی شان 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں خاص طور پہ فرمائی، لا خوف ولا یحزن، لا خوف لا یحزن، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں وہی ولی، ولی کی یہ شان ہے، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، سامنے 1 ہو یا 1,00,000 ہو، اکیلا ہو یا فوج کے ساتھ ہو، ولی کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آتا، ولی کی پیشانی پر کبھی بل نہیں آتا، ولی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کسی قوت سے نہیں ڈرتا، کسی حکومت سے نہیں ڈرتا، بلکہ دنیا کی حکومتیں اللہ والوں سے ڈرتی نظر آتی۔ چلیے آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، خوف اور غم۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم کسے کہتے ہیں بھائی؟ آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، آپ کے دل میں غم بیٹھ گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، آپ کے دل میں غم بیٹھ گیا،
کروڑوں کا نقصان ہو گیا، پراپرٹی چلی گئی، آپ کے دل میں غم بیٹھ گیا ہے نا، اسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا بھی غم ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نہ ملے۔ مثال کے طور پر یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایس ایس سی میں 99.99 نمبر آئے، نہیں آپ لا پائے، دل میں غم بیٹھ گیا۔ کوئی آدمی چاہ رہا تھا یار اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہو، وہ لڑکی نہیں ملی، دل میں غم بیٹھ گیا۔ کوئی چاہتا تھا کہ بچہ ہو، بچی ہو گئی، دل میں غم بیٹھ گیا۔ کوئی چاہتا تھا لڑکا ہو، لڑکی ہو گئی، دل میں غم بیٹھ گیا۔ یہ تمام چیزوں کا غم ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا تھا یار مجھے اچھا جاب مل جائے، اسے اچھا جاب نہیں ملا، اس کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ آدمی چاہتا تھا کہ مجھے اچھا بزنس مل جائے، اچھا بزنس نہیں ملا، اس کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ آدمی چاہتا تھا کہ آج جہاں دھیرو بھائی امبانی اور ٹاٹا اور برلا ہے وہاں پر میں ہوتا، وہ چیز اسے نہ مل پائی، دل میں غم بیٹھ گیا۔ آدمی چاہتا تھا کہ میں فلاں جگہ کا پارشد بن جاؤں، فلاں جگہ کا جو ہے جناب عالی ایم ایل اے بن جاؤں، فلاں جگہ کا ایم پی بن جاؤں، ایم پی نہیں بن پایا، ہار گیا، الیکشن میں اس کی جو ہے وہ شکست ہو گئی، دل میں غم بیٹھ گیا۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھے، چاہتا تھا ایم پی بن جائے، ممبر آف پارلیمنٹ بن جائے، لیکن نہیں بن پایا۔ چاہتا تھا ایم ایل سی بن جائے، نہیں بن پایا، دل میں غم ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ مہاراشٹر کا سی ایم بن جائے، نہیں بن پایا، دل میں غم آ گیا۔ چاہتا تھا کہ پی ایم کا عہدہ اسے مل جائے، نہیں بن پایا، دل میں غم ہو گیا۔ چلیے یہ تو بات ہندوستان کی ہو گئی۔ کوئی یہ بھی تو چاہ سکتا ہے کہ میں رہتا تو ہندوستان میں ہوں لیکن وائٹ ہاؤس کا بادشاہ بھی میں بنوں، نہیں بن سکا، دل میں غم ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ جو ہے جناب عالی سعودی کا جو ابھی شاہ عبداللہ جہنم رسید ہوا تو اس کی جگہ پر مجھے سیٹ مل جاتی، لیکن شاہ سلمان بیٹھ گیا تو دل میں غم آ گیا۔ انسان کو غم ان تمام چیزوں کا ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ پوسٹ مجھے مل جائے، یہ منصب مجھے مل جائے، یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ دولت مجھے مل جائے، یہ منصب مجھے مل جائے، یہ شہرت مجھے مل جائے، یہ طاقت مجھے مل جائے، یہ حکومت مجھے مل جائے، یہ عزت مجھے مل جائے، یہ ناموری مجھے مل جائے۔ جب وہ نہیں مل پاتی تو انسان کے دل میں اس بات کا غم بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن سنو خدا کی قسم، اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارے میرے ولی کو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا ولی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو وائٹ ہاؤس مل جائے تو وہ خوش ہو جائے اور وائٹ ہاؤس کی حکومت اسے نہ ملے تو وہ غمگین ہو جائے، کسی کو دلی کی پارلیمنٹ میں بڑا عہدہ مل جائے تو وہ اچھے مقام پر پہنچ جائے، اور اگر وہ پی ایم نہ بن سکا، راشٹرپتی نہ بن سکا تو دل میں غم آ جائے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ سعودی کا کنگ بن جائے لیکن اسے وہ منصب نہیں مل سکا تو اس کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ لیکن قرآن نے اپنے ولیوں کے بارے میں کہہ دیا سنو جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ غموں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ جتنے عہدے ہیں سب میرے ولیوں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ دنیا کا ایم پی بھی ولی کے قدم کے نیچے ہے، دنیا کا ایم ایل اے بھی ولی کے قدم کے نیچے ہے۔ ارے حق تو یہ ہے کہ ہندوستان کا پی ایم بھی ولی کے قدموں کے نیچے ہے اور دنیا کا بادشاہ بھی ولی کے قدم کے نیچے۔ اور سنو، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ ہندوستان میں 5 سالوں میں حکومت بدلتی ہے جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا ہے نا، کتنے سال میں؟ لیکن سنو، ایک حکومت ایسی ہے جو 800 سال سے چل رہی ہے، اور ایسی حکومت جو وہاں سر جھکا لیتا ہے اسی کو منصب مل جاتا ہے۔ اور دیکھ لو آپ 800 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، چاہے وہ مغلیہ دور ہو،
یا کسی راجپوتوں کا دور ہو اور چاہے وہ اب کا دور ہو، ارے ہندوستان تو ہندوستان، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہندوستان کے باہر سے بھی کوئی آتا ہے نا تو تمنا یہ کرتا ہے کہ تاج محل دیکھوں یا نہ دیکھوں، گیٹ وے آف انڈیا دیکھوں یا نہ دیکھوں، قطب مینار دیکھوں یا نہ دیکھوں، لال قلعہ دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن اجمیر ضرور دیکھوں۔ اور سنو، یہ کوئی میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سید صاحب آپ عقیدت میں بول رہے ہو، نہیں نہیں، الحمدللہ ہم عقیدت کو کرتے ہی ہیں، لیکن عقیدت میں بھی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے، ہماری اندھی عقیدت نہیں ہے الحمدللہ۔ سنو، آپ کو معلوم ہے جب ہندوستان کا وائسرائے جو انگریزوں کی حکومت کے دور میں یہاں پر تھا، اور جب وہ پہنچا برطانیہ، لندن پہنچا، وہاں اس کا انٹرویو ہوا، آج بھی اس کا انٹرویو وہاں کی بکس میں چھپا ہوا ہے، دا ہسٹری آف انڈیا میں۔ 200 سال تک ہمیں اپنا غلام بنائے رکھا تھا انگریزوں نے، لیکن سنو اس وقت بھی حال کیا تھا، کیفیت کیا تھی؟ وہ انگریز کہتا ہے I saw one brave in India who is ruling the people of Indians, heart of the people of Indians۔ اس سے پوچھا گیا بھائی یہ تو کہاں کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی جو ہندوستانی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ انگریز کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت تو بندوق کی نوک پر تھی، تلوار کے زور پہ تھی، ہماری حکومت تو تانا شاہی تھی، لیکن سنو میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو دیکھا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ او قبر کے مخالفت کرنے والوں، او ہم کو قبر پجو کہنے والوں، سنو سنو، یہ بات کوئی ہماری نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے ہی نہیں ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ اور یہ جو لوگ ہمیں قبر پجو کہہ رہے ہیں، قسم خدا کی، قبر پجو کا مطلب ہوتا ہے کافر، مشرک، اور یہ لوگ جو ایسا کہہ رہے ہیں ایسے ہم ہیں نہیں۔ اور حدیث کیا ہے معلوم ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو مشرک بتائیں، اور وہ جس کو مشرک کہہ رہا ہے اگر وہ مشرک نہیں ہے، وہ مومن ہے، تو وہ شرک پلٹ کر اسی پہ جائے گا۔ خدا کی قسم، نہ ہم کل غریب نواز کی قبر کی پوجا کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، اور نہ قیامت تک۔ ارے غریب نواز کی قبر تو بڑی بات ہے، ہم تو رسول اللہ کی قبر کی بھی پوجا نہیں کرتے، تعظیم ضرور کرتے ہیں، لیکن کان کھول کے سن لو، جو بھی ہمیں قبر پجو کہتا ہے حقیقی معنوں میں وہ خود مشرک ہو رہا ہے، وہ خود مشرک ہو رہا ہے۔ ہم تو کیا مشرک بنیں گے؟ الحمدللہ ہم تو اپنے رب کا احترام کرتے ہیں، رب کی تعظیم کرتے ہیں۔ خیر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پوچھا گیا تو کس قبر کی بات کر رہا ہے، کس مزار کی بات کر رہا ہے؟ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ انگریز کہتا ہے کہ میں نے ایک قبر دیکھی جو ہندوستانیوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ وہ کہاں ہے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے وہ ہولی سٹی اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی مزار ہے۔ ارے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ولیوں کو غم نہیں ہوتا۔ ذہن میرا کہتا ہے آج کیا ضرورت ہے؟ اسرائیل کا سفیر بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ رہا ہے، اسرائیل مسلمانوں کا دشمن، وہاں کا سفیر بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ کیوں آ رہا ہے؟ زمانے والوں دیکھ لو، ارے دوستوں پہ تو حکومت ہے ہی، غلاموں پہ حکومت ہے ہی، دشمنوں پہ بھی میرے غریب نواز صاحب۔ اور سنو، غریب نواز کو بھی جو ولایت ہند ملی ہے نا،
یہ بھی میرے غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ خراسان کے جنگلوں میں ریاضت کر رہے تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، اللہ اکبر، اسی وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جانتے ہو آپ کچھ ایسے بھی تھے جو ولی تھے لیکن کہا نہیں، مجھے قدم غوث نہیں چاہیے، ان کی ولایت سلب کر لی گئی۔ جس نے کہا مجھے منظور ہے اس کی ولایت باقی رہی، لیکن میرے غریب نواز کا ادب دیکھو، غریب نواز کی عاجزی دیکھو۔ جب یہ کان میں آواز غریب نواز کی آئی غوث اعظم کی تو کیا کہا؟ بل علی عینی و راسی، صرف کاندھے پہ نہیں، میرے غوث آپ کا قدم معین الدین کی آنکھوں پر، معین الدین کے سروں پر ہے، معین الدین کے سر اور آنکھوں پر ہے۔ ارے سنو، اسی وقت کہا تھا تمہیں ولایت ہند دی گئی۔ ارے جب غریب نواز کا یہ حال ہے تو غوث پاک کا کیا حال ہوگا؟ غوث پاک کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور سن لو، قسم خدا کی، دنیا کا کوئی منصب، دنیا کی کوئی پوسٹ، دنیا کا کوئی عہدہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ولی کو جس کا غم ہو، اس لیے کہ اللہ نے وہ منصب دے دیا، وہ منصب دے دیا کہ اللہ کی قسم میدان محشر میں نبی بھی ان پہ رشک کرے گے، ولی پہ نبی بھی رشک کرے گے۔ بھائی کیا شان ہے ولیوں کی، کیا مقام ہے ولیوں کا۔ اور سنو، اس وقت کچھ درندہ صفت لوگ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، سعودی ریٹن تھوڑی سی عربی بولنے لگے، آ گئے جناب قرآن میں یہ کہا ہے وہ کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو اور بہت اچھی طریقے سے سن لو۔ 3 کیٹیگری قرآن میں بتائی گئی ہے۔ کتنی کیٹیگری؟ ذرا زور سے بولو اور زور سے۔ ایک ہے غیر اللہ، ایک ہے اہل اللہ، اور ایک ہے حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بس میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عارف رومی نے اسے بیان کیا ہے۔ عارف رومی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو بھیجا، ایک شیخ نے اپنے مرید کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور اندر آئینہ رکھا ہوا ہے وہ لے آؤ۔ آئینہ سمجھتے ہو بھائی؟ سمجھتے ہو؟ اب وہ تھا بھینگا سمجھتے ہو؟ یعنی آنکھیں اس کی کمزور تھی، اور جو بھینگے ہوتے ہیں نا انہیں 1 کا 2 نظر آتا ہے، 1 کا 2 نظر آتا ہے۔ گیا وہ، اور جانے کے بعد دیکھا تو 2 آئینے رکھے، پھر آیا پلٹ کر، کہا حضور وہاں تو 2 آئینے۔ آپ نے کہا نادان ایک ہی ہے۔ پھر گیا، پھر دیکھا تو 2 نظر آئے۔ کہا حضور کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ ایک کام کر، 1 کو توڑ دے، 1 کو لے آ۔ گیا اور 1 آئینے کو توڑا، 1 آئینے کو توڑا، اور جیسے ہی 1 آئینے کو توڑا تو دوسرا تو خود بخود ٹوٹنا ہی تھا۔ آیا، کہا حضور وہ تو دونوں ٹوٹ گئے۔ کہا میں نے تو تجھے 1 توڑنے کا حکم دیا تھا۔ کہا حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 1 ہی تھے۔ یہ مثال میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک ذات اللہ ہے، ایک اہل اللہ ہے،
اور ایک غیر اللہ ہے، اور جو اہل اللہ ہے وہ غیر اللہ ہو ہی نہیں سکتے، اور جو غیر اللہ ہے وہ اہل اللہ ہو ہی نہیں سکتے، اور جو قسم خدا کی اہل اللہ ہے ان کی محبت اور خدا کی محبت دو نہیں بلکہ ایک ہے، ان کی چاہت خدا کی چاہت دو نہیں بلکہ ایک ہے، ارے ان کی عقیدت اور خدا کی عقیدت دو نہیں بلکہ ایک ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں سورہ نحل پڑھیے آپ، سورہ نحل آیت نمبر 73 پڑھیے، 74 پڑھیے، 75 پڑھیے۔ اللہ نے غیر اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو بت ہے جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا یستطیعون، انہیں کوئی استطاعت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ غیر اللہ ہے۔ اور پھر اس کے آگے بڑھو تو اس کے آگے اللہ نے اہل اللہ کی مثال بیان کی، اور کچھ تو میرے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں میں نے اپنے ملک میں سے دیا ہے، میں نے انہیں رزق دیا ہے، اور وہ ایسا رزق پاتے ہیں کہ دیتے بھی ہیں اور دلاتے بھی ہیں، صبح و شام بانٹتے بھی ہیں۔ جب بتوں کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 73، یہ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب اپنے محبوب بندوں کی بات آئی تو اللہ نے مثال دے کر بیان کیا، سنو میں انہیں اتنا دیتا ہوں، میں انہیں اتنا دیتا ہوں کہ یہ لیتے بھی ہیں اور میرے دیے ہوئے میں سے اپنے غلاموں کو صبح بھی بانٹتے ہیں اور شام میں بھی بانٹتے ہیں، یہ تو بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ اور سنو کیسا بانٹتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا بانٹتے ہیں کہ ان کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اپنے ولیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اور کہا سنو او لوگوں، اب یہ بتاؤ ہل یستوی، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں ہے وہ لوگ جو بتوں کو اور اللہ والوں کی مزاروں کو ایک ہی گنتی میں لیتے ہیں؟ کان کھول کے سن لو، اللہ کا کلام پڑھ لو، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بت اور ہے اور میرے ولی اور ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا کہ ان دونوں کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ نے آگے کہا الحمدللہ، اللہ ایسی ہی نشانیاں بیان کرتا ہے، لیکن جنہیں شعور نہیں ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک چیز سن لو آپ، آج کچھ طوطے گھوم رہے ہیں، طوطے سمجھتے ہو آپ؟ مٹھو میاں، مٹھو میاں کیسے ہوتے؟ ایک گھر میں گیا، میں جیسے ہی گھر میں گیا تو سبحان اللہ میں نے کہا السلام علیکم، تو مٹھو میاں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کیسے ہیں؟ کہا اچھے ہیں۔ اب میں نے پوچھ لیا بھائی کھانا کھایا؟ تو اب کچھ اور ہی بڑبڑانے لگا۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ 2 سوال کے جواب تو اس نے صحیح دیے، تیسرے سوال کے جواب میں تو پتہ یہ چلا کہ مالک جو تھے نا انہوں نے 2 ہی سوال سکھائے تھے، تیسرا سوال ہی نہیں سکھایا۔ تو ایسے ہی ہماری آبادیوں میں بھی کچھ طوطے گھوم رہے ہیں، رٹی رٹائی، بس ایک ہی سوال، 2 ہی سوال، اس کے آگے ان کے پاس سوال ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے جتنا 90 کی کیسٹ میں ریکارڈ کیا گیا اتنا ہی بجے گے، نہ اس سے آگے کچھ جانتے ہیں نہ اس سے پیچھے کچھ جانتے ہیں۔ جسے دیکھو ایک ہی بات کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ باقی سب غیر اللہ، اللہ کے علاوہ باقی سب غیر اللہ۔ اچھا اللہ ہی قادر ہے باقی سب محتاج، اللہ ہی مالک ہے باقی سب مجبور۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو دنیا میں تجھ سے اور تیرے باپ سے مجبور کوئی نہیں ہوگا۔
تیور بدل گئے. اوے زبان سنبھال کے بات کر. میرے باپ کو مجبور کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, تو نہیں کہا, تو نہیں کہا. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مختار ہے, باقی سب مجبور. تو کہ نہیں کچھ اختیار اللہ نے دیے ہیں. ارے یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. ارے جس رب نے تیرے باپ کو کچھ طاقت دی ہے, اس نے اپنے ولیوں کو بھی طاقت دی. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولیوں کے بارے میں یہ کہے کہ بت اور ولی برابر ہوتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا بھائی تو اور پھر یہ جتنے بھی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں وہ دونوں برابر ہیں, سب غیر اللہ. نہیں بھائی, یہ چشمہ اتارنا پڑے گا. جس میں غیریت دکھ رہی ہے, جو اللہ والے ہیں وہ اہل اللہ ہے, چاہے نبی ہو یا ولی ہو. اور سنو, اللہ نے بھی انہیں غیر اللہ نہیں کہا, اللہ نے بھی انہیں اہل اللہ کہا. اور کیا کہا معلوم ہے؟ ولی اللہ. اللہ حدیث پاک ہے, بخاری کی حدیث, اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی لی, جس نے میرے ولی سے بغض رکھا, اللہ کیا کہتا ہے؟ اذنت بہ الحرب, میں رب اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. میں رب اسے, ذرا زور سے بولو, اعلان جنگ دیتا ہوں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ارے بتوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا, ولیوں کے بارے میں یہ کہا. اور یہ بات سمجھنے کی ہے. مثال کے طور پر مجھے محبت ہے ہمارے بزرگ سے, یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. محبت کا تقاضا کیا ہوگا کہ جو ان کی بے ادبی کرے گا وہ میرا بھی بے ادب ہوگا, اور پھر جو ان کا دشمن بنے گا وہ مجھ سے میں بھی اپنا دشمن جانوں گا. ارے اللہ نے ولیوں کو اپنے اتنے قریب کر لیا ہے کہ اب جو ولیوں کی محبت کرنے والا ہوگا وہی خدا والا ہوگا, اور جو ولیوں سے دور ہوگا وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. اور سنو, ایک بات ذرا اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لو. اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ مقابلے میں بولیے یار, آ سکتا ہے کوئی؟ کسی کی اوقات ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ ہے کوئی؟ پدی نہ پدی کے شوربے, کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کا؟ لیکن سنو, بات مقابلے کی نہیں ہے, بات ولیوں کی محبت جتلانے کی ہے. اللہ بتا رہا ہے خبردار میرے ولیوں سے دشمنی مت کرنا ورنہ خدا تجھے اعلان جنگ دیتا ہے. پوری حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر الٹ کر پلٹ کر دیکھ لیجئے, قرآن کی آیتیں الٹ لیجئے, صرف 2 جگہ اللہ نے اعلان جنگ دیا ہے. کتنی جگہ؟ زور سے بولے. ایک تو سود خوروں کو, بیاس کا بزنس کرنے والوں کو, انٹرسٹ کھانے والوں کو, اور سن لو 70 زنا سے بھی بدتر ہے سود کھانا. اور آج کل تو بزنس بن چکا ہی ہے معاذ اللہ, خدا کے لیے توبہ کر لو. اور دوسرے یہ ولیوں کے دشمن. اچھا میں ایک چیز کہتا ہوں, مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں, یہ جو لوگ اس وقت پوری دنیا میں اللہ والوں کی مزارات کو اڑا رہے ہیں, بم سپوٹ کر رہے ہیں, میڈیا پہ آپ کی بھی نظر ہے, لیبیا, مالی اور اس کے علاوہ افریقہ کی کئی کنٹریز, مڈل ایسٹ, شام, عراق, موصل, لبنان, ان علاقوں میں اللہ والوں کی مزارات ڈھائی جا رہی ہے, اللہ والوں کی مزارات توڑی جا رہی ہے, توڑی جا رہی. لیکن عجیب بات ہے, ابھی یہ عبداللہ مرا, جہنم رسید ہوا, بی بی سی میں نیوز آئی. یہ اور لوگوں کی قبر کو تو کہتے زمین کے برابر کرو, مٹی رکھو, لیکن سنو جب عبداللہ کو گاڑھا نا,
جب عبداللہ کو گاڑا تو گاڑنے کے بعد اس کی قبر کو اونچی کی اور اونچی کر کے سفید قسم کے قیمتی پتھر ہوتے ہیں وہ اس کی قبر پہ رکھے. آج بھی آپ نیوز پہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. ہم اگر کوئی جنت البقیع پہنچ جائے, جنت المعلا پہنچ جائے, ہاتھ اٹھائے شرک, اور یہ خبیث عبداللہ مر گیا تو آس پاس جتنے بھی یہ سب ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں. بلکہ یہ سوگ منانے کا حکم اسلام نے 3 دن دیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا. صرف بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی, لیکن اس کے علاوہ بھائی, بچے, بیٹے, رشتہ دار, پڑوسی, ملنے والے 3 دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے ان کے لیے. لیکن سنو, یہ دنیا والوں کو کفر و شرک کا فتویٰ بانٹنے والے سعودی مفتی, اندھے مفتی, یہ کہہ رہے ہیں جناب 40 دن تک کے سوگ منایا جائے گا. تمہارا باپ مرا ہے نا, اس لیے 40 دن. اپنے باپ کے لیے 3 دن سے 40 دن کر دیا. اور سنو, آج تک کہ آپ دیکھیں ان کے پاس جتنے بھی مفتی ہیں, الحمدللہ ہم تو جب جاتے ہیں منا میں, عرفات میں, تو جو خطبہ ہوتا ہے وہاں پر مسجد خیف میں, میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے اندھا مفتی ہوتا ہے. کیسا مفتی ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو بھائی. اندھا مفتی ہوتا ہے. اور یہ جتنے فتوے آ رہے ہیں نا, یہ ابھی آ گیا فتویٰ جناب حضور کی میلاد منانا گناہ ہے. 2 سال پہلے کا ایک فتویٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی قبر کھودی جائے, قبر نکالی جائے, گنبد خضرا کو شہید کیا جائے. یہ سب فتوے آ رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تمہیں کوئی آنکھ والا نہیں ملتا ہو سعودیوں, نجدیوں, تمہیں کوئی آنکھ والا نہیں ملتا؟ جب دیکھو اندھا. عبداللہ بن باز تھا وہ بھی اندھا, عبدالعزیز شیخ آیا وہ بھی اندھا, اور اس کے بعد بھی میرا دل یہ کہتا ہے جو آئے گا وہ اندھا ہی آئے گا. میں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے, اور ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوگا. میں نے کہا تمہیں کوئی آنکھ والا نہیں ملتا, اندھے کو بناتے ہو قاضی. اور دیکھیے نصیب کی بات, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. بات آ گئی ہے تو تھوڑا پوسٹ مارٹم کر دوں ان کا. ہم تمنا کرتے ہیں کہ مکے میں جنت المعلا میں دفنائے جائے. ہم تمنا کرتے ہیں مدینے میں جنت البقیع میں دفنائے جائے. اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور اہل بقیع اور اہل معلا کو لے کر کے حشر کے میدان میں پہنچوں گا. آقا کی حدیث ہے. لیکن سنیے, عبداللہ مرا. اب مرا یہ کہا, یہ تو ابھی تک بھی نہیں پتا چلا. اکثر یہ لوگ یا تو لندن میں مرتے ہیں یا امریکہ میں مرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے علاج یہی ہوتے ہیں. لیکن اب مرنے کے بعد سعودی کا حکمراں ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بقیع میں آ جاتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنت المعلا میں آ جاتا. لیکن سنو, جو نبی کے غلام ہوتے ہیں انہی کو بقیع کی مٹی ملتی ہے, غداروں کو نہیں ملتی. اس نے ریاض میں اپنا شمشان بنایا, نجد میں اپنا شمشان بنایا, اور سن لے ابے تیری مٹی اس قابل ہے ہی نہیں کہ تو بقیع میں آئے. اچھا, میں نے ایک متوے کو پوچھا. متوا معلوم ہے, امامہ نہیں باندھتے, ایک رومال ڈال دیتے, اس میں چونچ لگی ہوتی ہے, اور وہ بھی کلر بھی ان کو ملتا ہے لال. لال ہرے سے چڑ ہے, لال پسند ہے. جہنم کی آگ بھی تو لال ہوگی. ابھی سے سر پر جہنم کی آگ کو رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار تمہیں اتنی بڑی حکومت چلاتے ہو, اتنی بڑی سعودی کی حکومت چلاتے ہو, یار مفتی تو آنکھ والا رکھو.
اس سے پہلے بھی اندھا، اس سے پہلے بھی اندھا، جو دیکھو اندھا۔ ان کا جو قاضی القضات ہے وہ اندھا ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے جواب دینے لگے بھائی بات یہ ہے نا، ان کی پہلے آنکھیں تھی، کہا پھر کہاں چلی گئی؟ نہیں وہ پڑھتے اتنا ہے، پڑھتے اتنا ہے، پڑھتے اتنا ہے نا کہ آنکھیں ہی چلی جاتی۔ میں نے کہا الحمدللہ ان سے زیادہ علم والے ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اللہ آنکھ کی نورانیت بھی بڑھاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آپ عجیب بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ سن لے، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے سن لے، ارے جو میرے مصطفیٰ کو نور مانتا ہے اس کی آنکھوں کی نورانیت باقی رہتی ہے، اور جو نبی کو نور نہیں مانتا اس کی آنکھوں کی نورانیت بھی چھین لی جاتی ہے۔ یہ تیرا اندھا مفتی اس لیے اندھا ہے کہ مصطفیٰ کو نور نہیں مانتا، اور میں چیلنج دیتا ہوں ابھی توبہ کر لے، میرے نبی کو نور مان لے، اگر آنکھ نہ آئے تو میں سید کا بچہ نہیں۔ اور سنو فتویٰ بھی تو دیکھو، ظالموں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ افترا ٹھوکا۔ اسی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان پہ لکھا شیخ کہتے ہیں، اور ہم نے جب ان کا تعاقب کیا بتاؤ شیخ نے کس کتاب میں لکھا؟ آج تک ان کی پوری جمعیت مل کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا وہ جملہ نہیں لا سکی۔ کیا کہا تھا معلوم ہے انہوں نے نبی کے بارے میں کہا تھا، نبی نے کہا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ہاں معاذ اللہ، انہوں نے اس کا شیخ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی نے کہا میں بھی مر کر مٹی میں مل گیا۔ تو سنیے سعودی کا عقیدہ نمبر 1، توجہ ہے آپ کی، دیکھیں ہم تو اللہ والے ہیں، اور جیسے اللہ نے کہہ دیا نا لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے، لا مبدل لکلام اللہ، اللہ کا کلام نہیں بدلتا۔ اور الحمدللہ ہم تو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں کہ اللہ کا کلام بھی نہیں بدلتا، نبی کی حدیثیں بھی نہیں بدلتی، اور قسم خدا کی بریلی کا فتویٰ بھی نہیں بدلتا، نہیں بدلتا بھائی۔ یہ تو تمہارا مظفر نگر میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، دیوبند میں 5-5 ہزار روپے میں فتوے بدلتے ہیں، اور ہم نہیں کہتے، ورنہ آپ کہو گے یہ سنی کہہ رہے ہیں، یہ اسٹار نیوز کی رپورٹ ہے۔ سن لو ہم فتویٰ نہیں بدلتے، ہم فتویٰ نہیں بدلتے۔ اور مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی کفایت اللہ کافی، یہی تو کہا گیا تھا ان سے کہ مولانا صرف آپ کہہ دو کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، آپ کو پھانسی نہیں ہوگی۔ کہا نہیں نہیں، لکھ دیا میرا ہی ہے، اور پھانسی ہو تو ہو جائے۔ نسبندی کے خلاف ندوہ بک گیا، دیوبند بک گیا، سہارنپور بک گیا، نانوتا بک گیا، تھانہ بون بک گیا، لیکن قسم خدا کی وہ ایک مجاہد جسے دنیا مصطفیٰ رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے کہا نہیں، نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اندرا نے کہا اریسٹ کر لیا جائے، اندرا نے بہت ایمرجنسی لگوائی تھی، لیکن خود ہی ایمرجنسی ہو گئی نتھو رام گوڈسے کے ساتھ۔ کیوں؟ ارے جب آیا بریلی میں بات، کہا نہیں، جو فتویٰ دے دیا اسی پر اٹل رہے گے، یہ بدلنے والے فتوے نہیں ہیں۔ لیکن آؤ، تمہارے فتوے تو کل بھی بکتے تھے، آج بھی بکتے۔ اور سن لو، میں تو یہ کہتا ہوں تمہارا تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ سنو، تم نے فتویٰ یہ دیا، کیا فتویٰ دیا تم نے یہ کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تمہارے عبد الوہاب نجدی نے کہا، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے،
کہ معاذ اللہ میرا یہ عصا محمد سے بہتر ہے، اس لیے کہ میں اس عصا سے بہت سارے کام لے سکتا، اور محمد تو قبر میں مٹی میں مل گئے، مٹی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ یہ ان کے فتوے ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ سنو، کل تک تمہارا عقیدہ کیا تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہے نا؟ یہی بیان کرتے تھے، ختم ہو گئے، خلاص ہو گئے، اور جب تم بولنے پہ آتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اتنے اندھے ہو جاتے ہو کہ ان کا ایک توصیف الرحمان ہے جو بہت بولتا ہے، لیکن بھائی اپنے گھر میں بولنا آسان ہے، کبھی نبی کے غلاموں کے سامنے بول کر دکھا تب بتاؤں تجھے۔ اور ایک چیلنج تو میں نے آج نہیں 5 سال سے دے رہا ہوں انہیں، اب تک کہ کوئی ان کا مولوی ہندوستان میں تو شاید پیدا ہی نہیں ہوا جو سامنے آئے اس غلام کے۔ یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا مزاروں کو توڑنا ولیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، مزار توڑو۔ میں نے کہا اوے مفتیوں ملاؤ، ایک مجھے مزار کا نام بتا دو اور کسی صحابی کا نام بتا دو کہ کسی صحابی نے کسی مسلمان کی مزار کو توڑا ہے، مجھے بتا دو۔ آج تک نہیں بتا پائے اور انشاءاللہ بتا بھی نہیں سکتے یہ۔ ارے جو علی نے توڑا یا حضرت علی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے غلام نے توڑا، وہ ساری کی ساری قبریں مشرکین کی تھی، بت پرستوں کی تھی، کوئی بھی قبر مومن کی تھی نہیں۔ اور جب مومن کی قبر کی بات آئے تو سن لو، مومن کی قبر کو توڑنا تو کجا، آقا نے تو پیر رکھنے کو منع کیا ہے، اس پر بیٹھنے کو منع کیا۔ اور جانتے حضور نے کیا فرمایا؟ ارے کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا انگارے پہ پیر رکھنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آقا تعظیم بتا رہے ہیں۔ تو ان کا پرانا مسلک کیا تھا؟ ان کا کہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، ولی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو فتویٰ آیا ان کا، غور کرنا ذرا فتوے پر، ابھی جو فتویٰ آیا اس فتوے پہ کہتا ہے ان کا مفتی کہ محمد اور ان کے اصحاب ابو بکر و عمر، ان دونوں کی جسم کو قبر سے نکال کر ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جو نامعلوم جگہ ہو، اور اس قسم کا فتویٰ اس نے دیا، قبر کو کھود دیا جائے۔ ہمارے علماء نے اس پر کفر کی تک کے حکم لگائے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، کل تک تو تمہارا عقیدہ یہ تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ولی مر کے مٹی میں مل گئے، اور آج تمہارا مفتی کہہ رہا ہے کہ ان کے جسم کو نکالو، یعنی اب تمہارا عقیدہ بدل گیا کہ نبی کا جسم سلامت ہے۔ تمہارا فتویٰ بتا رہا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گیا، جو تم کہتے تھے وہ غلط، اور اب جو تمہارا مفتی کہہ رہا ہے وہ صحیح۔ اور ہمارا تو دل، ہم تو دعا کرتے اللہ انہیں ہدایت کی طرف پھیر دے۔ اب یہ ان کے جسم کو تو صحیح ماننے لگے ہیں، اب اللہ کرے کہ یہ ان سے مدد بھی مانگنا شروع کر دے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، بس اخیر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ دیکھیے قرآن مقدس میں، احادیث رسول میں اللہ والوں کی بہت فضیلتیں ہیں۔ حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، دیکھیے آپ کبھی بھی مغالطے کا شکار مت ہو۔ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ اللہ والے ہماری فریاد کیسے سن سکتے ہیں، ان کی آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں، وہ بغداد میں ہم بمبئی میں، وہ اجمیر میں ہم بمبئی میں، کیسے وہ مدد کریں گے، کیسے وہ فریاد سنیں گے، کیسے وہ مشکل کشائی کریں گے، کیسے وہ حاجت روائی کریں گے۔ کبھی بھی اس وسوسے کو ذہن میں آنے مت دینا۔ کیوں؟ کیونکہ سنیے،
حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، مومن جو اللہ والے ہیں، ان کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. یہ تو ایک جگہ بات ہو گئی. دوسری بات سن لو، حدیث ہے مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، ابن حبان نے بھی لکھی ہے اسے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. میں ایک مضمون بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہو پگلو، اللہ والوں کی مزار کو توڑ رہے ہو، اللہ اکبر کہہ رہے ہو، ہنس رہے ہو. ارے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. بے عقلو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ تو ولیوں کی شان بڑھاتا ہے، بڑھاتا رہے گا. اور سنو، تمہاری حکومت زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. تم تو اب جانے والے ہو، بہت جلدی جانے والے ہو. لیکن سن لو، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ فرض کی پابندی کرتا ہے، اور فرض کی پابندی کے بعد جب وہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو میں اسے اپنا قرب بخشتا ہوں. اب یہ اللہ نے اپنے اور ولی کے قرب کی مثال پیش کی. کیا پیش کی بولیے ذرا. دیکھیے اللہ کی ذات لیس کمثلہ، اس کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور یہ بھی انہی کا دھرم ہے جو کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن کرسی پہ پیر پھیلا کے بیٹھے گا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ ان کا دھرم ہے. ہمارے وہاں اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور میرے امام نے بھی یہی ترجمہ کیا نا کہ رحمان نے اپنی شان کے مطابق عرش پہ استوا فرمایا. اب سنیے، اللہ کیا کہتا ہے، میں اپنے ولی کے قریب ہونے لگتا ہوں. اور پھر قربت کتنی ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اور فرماتا جب بندہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے نا تو اس کی قسم ضرور پوری کرتا ہوں. اب میں آپ کو عقل دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی عقل لے لو. بے عقلی والی باتیں مت کرو. جیسی صحبت ہوگی ویسا مائنڈ میک اپ ہوگا. یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے کون بیٹھا ہے اسے نہیں دیکھ سکتے. چلو ٹھیک ہے، آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پردہ. اس پردے کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی ہے جو بتا دے؟ لیکن سنو، آج کل ایسی مشینیں نکل چکی ہیں. ابے پردہ تو پردہ، ماں کی پیٹ میں کیا ہے وہ بتا دیتا ہے. تبھی تو قانوناً اپرادھ ہے، ورنہ اپرادھ ہی نہیں ہوتا. ارے نادان، تو اب اللہ والوں کو کتنا گیا گزرا سمجھتا ہے، کتنا گیا گزرا سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر جو چیز بتا دے اس کو تو مان رہا ہے، اللہ والوں کے لیے نہیں مان رہا. یہ تیری دشمنی ہے اللہ والوں کی. لیکن سنو، اللہ کیا کہتا ہے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں. آپ کی آنکھ جب تک کہ آپ کی آنکھ ہے وہ محدود ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ محدود ہو، آپ کی فریکوینسی محدود ہے، آپ کا نظریہ محدود ہے، آپ کی جو ڈسٹینس ویژول فریکوینسی ہے وہ محدود ہے. لیکن جس کی آنکھ اللہ بن جائے پھر وہ یہی کہے گا نظرت الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. ارے یار حدیث پڑھو، حدیث. قسم خدا کی اہل سنت کا مسلک
وہی ہے جو مصطفیٰ کا فرمان ہے. نادان کہتے، ہم کہتے یا غوث المدد، وہ بغداد میں کہاں سے سن لیں گے؟ او بے وقوف، یہ تیرے کان نہیں ہے جو بنا اسپیکر کے سن نہ سکے. ابھی مائک بند کر دوں تو پیچھے والے بولے گے آواز نہیں آ رہی. ابے یہ تیرے کان ہے جو اسپیکر کے محتاج ہے، اور جو غوث اعظم کے کان ہے وہ غوث اعظم کے نہیں، وہ اللہ کے کان ہے. دنیا میں کون سی وہ آواز ہے جو عبد القادر نہیں سن سکتے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں میرا مرید اگر مجھے مشرق سے پکارے تو میں سن لیتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اور سنو، صرف سنی نہیں لیتا ہوں، ہاتھ ہمارے ہیں. میں کہوں گا یار میں گر رہا ہوں مجھے بچا لو، بچا پاؤ گے؟ ابھی کسی یو پی میں ایک جگہ بیچارہ کوئی نعت پڑھ رہا تھا، اس میں کرنٹ آ گیا اور وہ مر گیا. بارش کا موسم تھا، کوئی بچا نہیں سکا اسے. کیوں نہیں بچا سکا؟ اس لیے کہ ڈسٹینس ہے. آپ اسی کو بچا سکتے ہو جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے، ہے نا؟ لیکن سنو، جس کا ہاتھ اللہ بن جائے، پھر اگر وہ 12 برس کی ڈوبی کشتی پل میں پار نکال دے، اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور میرے مرید کی سطر کھل جائے تو عبد القادر سطر ڈھانپ دیتا ہے. ارے جس کے ہاتھ اللہ بن جائے اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے. تو سنو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. وقت بہت تنگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں اللہ والوں کی معرفت عطا فرمائے. اور بس آخری ایک پہچان آپ کو ان کی بتا دوں، پھر سمجھ جانا. یہ آیت ضرور پڑھیے گا، سورہ نحل کی 73، 74، 75. یہ آیت ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو فرق معلوم ہو. ایک ذات باری تعالیٰ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسرے اہل اللہ ہے، اور تیسرے غیر اللہ. غیر اللہ میں یہ بت، کافر، مشرک، یہ سب آ گئے جو اللہ کے دشمن. اہل اللہ میں سارے نبی آ گئے، سارے ولی آ گئے، اور ایک اللہ کی ذات. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 کیٹیگری کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ غیر اللہ میں سب کو ڈالو گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم بھی غیر ہو جاؤ گے. اور ہم غیر نہیں ہیں، ہم تو خدا والے ہیں، ہم تو خدا والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے روافض کی انہوں نے خوارج کی نشانی یہ بتائی. خارجی یعنی جو اسلام سے خارج تھے ان کے زمانے میں. غوث اعظم نے بھی اسے لکھا ہے. اور آج یہ کچھ لوگ پیری مریدی بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ کبھی پھر موقع رہا نا تو غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا وہ بتاؤں گا میں، علم غیب کے حوالے سے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے، حضور کے مختار کل ہونے کے حوالے سے، حضور کے مالک و مختار ہونے کے حوالے سے بتاؤں گا میں انشاءاللہ کبھی. اب سنیے آپ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ خارجیوں کی یہ عادت تھی کہ اللہ نے جو آیتیں مومنوں کے لیے اتاری، وہ ان آیتوں کو، جو آیتیں اللہ نے کافروں کے لیے اتاری، ان آیتوں کو وہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے تھے. سمجھ گئے؟ اور آج کے خارجیوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو آیتیں اللہ نے لات، منات، حبل، عزا کے لیے اتاری، جو یغوث و یعوث کے لیے اتاری، جو نوح کے بتوں کے لیے اتاری، یا کفار قریش کے جو بت تھے ان کے لیے اتاری، یہ ظالم ان آیتوں کو شیخ عبد القادر جیلانی پہ فٹ کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین پہ فٹ کرتے ہیں، مخدوم سمنا پہ فٹ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ وہی خارجی ہیں. لہٰذا ان سے بچو. اور یاد رکھو، اللہ والوں نے غیر اللہ، اللہ نے غیر اللہ کے لیے اور کہا ہے، اہل اللہ کے لیے کچھ اور کہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.